اور شیخ القرآن کے احباب آ جائیں، ان کو اتار کر سیدھا حضرت مدنی کے مکان پہ لے جایا گیا، اور وہاں ہمارے بعض دوسرے دوست یا ہمارے بعض دوسرے مہربان دوست بھی ریلوے سٹیشن پہ موجود تھے۔ یہ خود رکشے لے لے کے دیوبند میں گئے، ان کو گاڑی لینے کے لیے نہیں آئی۔ وات بھی دیوبندی اسی نامات تسیو واہ سونے ہو۔ اور توجہ کر میرا دوست، بات کہہ رہا تھا دیوبندیت کو نقصان نہ پہنچا، آج توحید کو بڑی ضرورت ہے۔ آج شرک دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، مشرکوں کا ایجنٹ نہ بن، توحید کا دلوائی بن، توحید کے ساتھ آ، توحید کے لیے محنت کرنے والا بن۔ توجہ کر میرا دوست، پھر دیوبند کا اجلاس ہوا، 2 نشستیں حضرت شیخ القرآن کی زیر صدارت۔ دیوبند کا جو اجلاس ہوا تو 2 نشستوں میں صدارت کس کی تھی؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی، اور ہمارے جو مہربان دوست تھے ان کو سٹیج پہ صدر بنانا تو درکنار سٹیج پہ کرسی نہیں دی گئی۔ نعرہ تکبیر، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ توجہ کر میرا دوست، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتی ہیں ایسے دور کے لیے جب شرک پھیل رہا ہو تو سما کا انکار کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اب انکار کرنا چاہیے کہ اقرار؟ اور فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھا میرا دوست، فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی صاف لفظ لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے۔ قرآن میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے۔ ہمارا فتاوی دیوبند بتاتا ہے کہ قرآن میں سماع موتا کا انکار ہے۔ اب قرآن میں سماع موتا کا انکار ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ انکار کہ اقرار کرنا چاہیے۔ قرآن انکار کرے تو اسی آکھاں نہیں، اسی انکار نہ مننے، اسی اقرار کرتا۔ نہ میرا دوست یوں ظلم نہ کر۔ قرآن میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے۔ اور توجہ کر میرا دوست، ہم حنفی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اصول فقہ حنفیہ کو اٹھا ذرا دیکھ، جو ہمارے بزرگوں نے نہ سننے پر استدلال کیا اس کے لیے آیت ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جس کے لیے فتاوی دیوبند بھی کیا کہتا ہے کہ قرآن میں سماع موتا کا، بولو قرآن میں سماع موتا کا۔ اب اس کے مقابل کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کہے، وہ کہہ دی قرآن میں تو سماع موتا کی نفی صراحتاً تو درکنار اشارتاً بھی نہیں، قرآن میں سماع موتا کا انکار اور نفی اشارتاً بھی نہیں۔ اور فتاوی دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سماع موتا کا انکار ہے۔ میرا دوست، ان کو قرآن آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ توجہ کر، قرآن پاک کا لفظ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور دوسری آیت وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ توجہ کر میرا دوست، الموتى الموتى اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی، مشائخ حنفیہ، وہ تمام کہتی ہیں ان آیتوں کا معنی ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا، جو مر جائے وہ سنتا۔ سوچ میرا دوست، ذرا سوچ، ایک معنی کرتی ہیں اماں عائشہ اور اس کا مقابل آتا ہے آج کا ایک مولوی۔ خود سوچو میرا دوست، خود سوچ، آج کے مولوی کو قرآن زیادہ آتا ہے یا اماں عائشہ کو قرآن زیادہ آتا تھا؟ توجہ کر میرا دوست، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ان آیتوں کا معنی ہے کہ مردہ قرآن آتا تھا ان کو۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد الغنی صاحب، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن، مرد مجاہد پہ۔ بڑا کھول کھول کے مسئلہ سمجھاتے تھے۔ یہاں دو لفظ فرمایا کرتے تھے، وہ لفظ ذہن میں رکھو۔ فرماتے تھے اماں عائشہ عربی دان بھی اور قرآن دان بھی، اماں عائشہ عربی دان بھی اور قرآن دان بھی، اور اس کے مقابل آج کا مولوی نہ عربی دانی کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ قرآن دانی کا۔ اماں عائشہ جو قرآن دان بھی تھیں، عربی دان بھی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ مردے مردے، اور یہیں تک نہیں، بڑا سمجھاتے تھے۔ فرماتے تھے اماں عائشہ نے یہ معنی کیا، مدینہ میں جتنے بھی صحابہ تھے کسی صحابی نے اماں عائشہ کی تردید نہ کی، کسی صحابی نے اماں عائشہ کی تردید نہ کی۔ اور اس طرح تردید نہ کی جائے یہ ہوتی ہے حدیث تقریری۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث تقریری، تفسیر تقریری۔ گویا کہ تمام صحابہ کی تفسیر تقریری کہ ان آیتوں کا معنی ہے مردے مردے۔ توجہ کر، اماں عائشہ کی تفسیر صراحتاً، وہ سمجھے، اور باقی صحابہ کی تفسیر تقریراً، تفسیر یہ صحابہ مانا کرتی ہیں۔ اور پھر فرماتے تھے یہ صحابہ عربی دان بھی قرآن دان بھی، صحابہ عربی دان بھی قرآن دان بھی، وہ کہتے ہیں کہ مردے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرف عام ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، بولو، صحابہ کہتے تھے جی مردے نہیں سنتے، کیوں جی؟ اس لیے نہیں کہ جی عرف عام میں لوگ کہتی ہیں نانا، فرماتے تھے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، کلیب بدر میں پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت عمر فاروق نے ان آیتوں سے استدلال کیا اور معنی بیان کیا کہ ان آیتوں کا معنی ہے مردے، بولو مردے۔ آگے رسول پاک یہ فرماتے، او عمر ان آیتاں دا اے معنی ہے ہی کوئی نہیں، او عمر فاروق ان آیتاں دے وچ سمائے معتادی نفی صراحتاً تا درکنار اشارتاً بھی کوئی نہیں۔ رسول پاک نے فرمایا، رسول پاک نے عمر فاروق کی تردید نہیں کی۔ توجہ کر،
تردید نہیں کی تو یہ پیارے پیغمبر کی تفسیر اور حدیث تقریری توجہ کر، عمر فاروق مانا کرتی ہیں، پیارے پیغمبر تردید نہیں کرتے، گویا کہ پیارے پیغمبر کے نزدیک بھی ان آیتوں کا مانا ہے مردے، بولو مردے۔ اور بدر میں جتنے صحابہ تھے، کوئی صحابی کہتا او جی میں گجرانوالے دن نصرت علوم سن کے آیا ایک بزرگ دے کولوں، او کہندے نے ان آیتاں دے وچ نفی کوئی نہیں، کوئی نہیں کہندا او میرا دوست، کوئی نہیں کہندا۔ بدری صحابہ ان کے نزدیک بھی ان آیتوں کا معنی کہ مردے، توجہ کر میرا دوست، ان صحابہ کرام کے نزدیک آیتوں کا معنی مردے۔ اوکی جی یہاں تو آپ سنا نہیں سکتے، آپ اے تو نہیں کہ سن دے، نہیں سن دے۔ توجہ کر میرا دوست، استاد العلماء، ہمارے استاد رئیس المحققین شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب، اللہ پاک تا دیر ان کو سلامت رکھے، فرماتے تھے یہ سوال کر کے، فرماتے تھے مولوی صاحب ذرا اگے بھی ویکھ، اگے بھی اللہ پاک نے ایک مردوں کا ذکر کیا اور ساتھ اللہ پاک نے بہروں کا ذکر کیا، بہروں کا۔ اب اگر ان لوگوں کا معنی لیا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ او جی ڈورے انو تو سنا نہیں سکدا پر ڈورے سن دینے، جی ڈوریاں نو سنا نہیں سکدا پر ڈورے سن دینے، نا اگر انج آکھیں گا لوگ کہیں گے انہوں پاگل خانے دے اندر بھیج دو۔ اور توجہ کر میرا دوست، اللہ کا قرآن صاحب یہی کہتا ہے مردہ بھی نہیں سنتا، بہرا بھی نہیں سنتا، اور یہ معنی کیا صحابہ نے، یہ معنی کس نے کیا؟ اور یہ حضرات جو احتمال نکالتے وہ جن نفی اسما کی ہے، سما کی نہیں، مطلق سما کی نفی نہیں، سماع قبول اور سماع مفید کی نفی ہے۔ لاؤ کسی ایک صحابی نے یہ معنی کیا ہو، کسی ایک تابعی نے یہ معنی کیا ہو، کسی ایک تبع تابعی نے یہ معنی کیا ہو، تمہارا معنی گھڑنتو، ہمارا معنی نبی پاک والا، صحابہ والا۔ اور وہ معنی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مر جائے وہ سنتا، توجہ کر، اور اللہ پاک نے فرمایا ہو باقی تو نہیں سنتے پر شہید سن دینے، یا باقی تا نہیں سن دے پر نبی سن دینے، الا الانبیاء سوى الانبیاء الا الشہداء سوى الشہداء۔ اللہ پاک نے انبیاء اور شہداء کا استثناء نہیں کیا، اس لیے اگر کوئی استثناء کرے تب بھی غلط ہے، استثناء کرے۔ اور میرا دوست اپنے مذہب حنفی کے کتابوں کو ذرا اٹھا، نور الانوار کو، حسامی کو، یہ الموتا یہ جمع ہے معرف باللام، جمع یفید الاستغراق، یہ الفاظ عموم میں سے ہے، اس طرح استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ جس پہ بھی موت آ جائے، جس پر بھی، ہر میت کو نہ سننے والا حکم شامل ہے، ہر میت کو نہ سننے والا حکم شامل ہے، اور شامل بھی کس طرح؟ قطعا و یقینا، توجہ کر، عام کا حکم حسامی اٹھا، نور الانوار اٹھا، قانون لکھا مذہب حنفی کا کہ عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔